السلام علیکم تسلیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جیسے کہ ماشاء اللہ لوگوں کا سوال رہتا تھا اور کہتے تھے کہ مدرسوں میں عصری تعلیم داخل نہیں کرتے. الحمدللہ مدرسہ والوں نے، مکاتب والوں نے اس اہمیت کو سمجھا اور غور فکر کیا. اب الحمدللہ تمام کے تمام مدارس و مکاتب والے عصری علوم اپنے مدارس و مکاتب میں داخل کر رہے ہیں. بچوں کو انگلش، ہندی، میتھ، سائنس، سوشل سائنس پڑھا رہے ہیں. تو کیا یہ بات صرف مکاتب کے لیے ہے یا دوسرے اداروں کے لیے بھی ہے؟ دیکھ مفتی صاحب، بھائی اصل میں یہ آپ کے اعتراض نہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جی جی یہ ہر آدمی کی زبان پہ سوال ہے کہ بچہ بھائی ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو گئی۔ جی وقت کو تقاضا بھی یہی ہے۔ اصل مسئلہ ہے جیسے علماء حضرات اب یہ چیز میں آ گئے ہیں، اپنے مدارس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن داخل کری ہے، چاہے ابتدائی سے ہی، لیکن یہ ہمن نے اب جو عوام الناس ہے وہ ہے، اور جو ہمارے اسکولی بھائی ہیں جنہوں نے اسکول کر رکھے ہیں، ان نے یہ پہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تم قرآن اور حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تو تم سیدھے راستے پر رہو گے، صحیح سلامت رہو گے، بھٹکنے کی وہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم خود دیکھ لیں، جو ہمارے بچے ہیں، نئی جنریشن ہے جو وہ بالکل مساجد سے دور کر دی گئی ہے اس ماڈرن ایجوکیشن کی بنا پر۔ آپ دیکھو صبح بچے فجر کے فوراً بعد اسکول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اب بس آتی ہیں گاؤں میں اور وہ ان کو لے کر چلی جاتی ہے۔ جی بچے نہ مکاتب جا پاتے ہیں نہ مسجد جا پاتے ہیں، جس کی بنا پر ان کا جو صبح کا وقت ہے قرآن کریم پڑھنے کا، دینی تعلیم حاصل کرنے کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے کا، کچھ سیکھنے کا، جو جی ان کے دل میں جماؤ پیدا ہو اسلام کا، اب اس سے بالکل محروم۔ پھر شام کو جب چھوڑنا آتی ہے تو 4-5 بجے بعد آتی ہے، جی تو جی جس کی بنا پر بچے پورے دن تھک ہار جاتے ہیں۔ اب ظہر کے بعد میں بچے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، نہ مکاتب میں جا رہے ہیں نہ مساجد میں، جس کی بنا پر دونوں وقت بچے جائے۔ پھر شام میں پھر جو ان کو کام دیا جاتا ہے اپنے اسکول وغیرہ کا، کوئی بھی سبجیکٹ ہے جس کا دیا جاتا ہے، پھر وہ اس میں لگ جاتے ہیں، تو بچے بالکل ہی دینی تعلیم سے محروم ہیں، جس کی بنا پر نہ تو ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے، اور اس جو یہ ہماری نئی جنریشن آگے جا کر اس کے مرتد ہونے کے سب سے زیادہ اثرات اسی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، جی جی کیونکہ بالکل. دینی تعلیم سے تو بالکل دوری کر دی، اور اس کا ہمیں افسوس تک نہیں ہے، عوام الناس کو تو ہے ہی نہیں، جی لیکن علماء حضرات نے جیسا ماشاءاللہ بہت اچھا قدم اٹھایا کہ اپنا مدارس کے اندر ہی اس نئی ایجوکیشن کو، جس کو عصری تعلیم کہا جاتا ہے، ہندی، انگلش، میتھ، سائنس وغیرہ، سوشل سائنس، اس کو داخل کر لیا ہے۔ لیکن جب اب بات اس کی ہے کہ ہماری عوام الناس اور ہمارے جو اسکولی بھائی ہیں وہ اس کو کتنی جلد شروع کرتے ہیں کہ دینی تعلیم بچوں کے لیے ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر اسلامی عقائد اور دینی تعلیم، قرآن و حدیث سے محبت اور اسلام پہ چلنے کا طریقہ کتنی جلدی سکھایا جا سکے، تاکہ ہم پہلے مسلمان بنیں۔ اس کے بعد میں ہم یہ نہیں کہتے، یا نہ مدارس والے کہتے ہیں نہ علماء حضرات کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم سیکھنا صحیح نہیں ہے، اچھی بات ہے، سیکھے، وقت کا تقاضا ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کا مسلمان ہونا، ہم سب کا مسلمان اور دینی اور ایمان والا ہونا بہت ضروری ہے۔ مفتی جی صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں ہمارے اسکولی بھائی اس پہ کتنی جلدی قدم اٹھاتے ہیں۔ جی جی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مدرسے والوں نے عصری تعلیم داخل کر دی مدرسوں میں، جی اس طرح اسکول والوں کو بھی قرآن کی تعلیم اور اسلام کے مسائل اور عقائد کی بنیادی تعلیم بھی شروع کر دینی چاہیے. بالکل بالکل یہ بہت اہم بات ہے کہ مدرسے والوں کے لیے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عصری تعلیم داخل کر دیں، جی مگر اسکول والوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کے لیے قرآن کی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جاری ساری جی کر جی دیں. میں وہی تو بتا رہا ہوں، بچے کا پہلے اسلامی اور ایمانی ہونا ضروری ہے، اس جی کے بعد میں بچہ جب اس کے دل پہ یہ چیزیں نفوذ ہو جائیں گی، جم جائیں گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے،
جب ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، جب یہ ہمارے دل میں، پھر ہم کوئی بھی تعلیم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. جی یہ بہت ضروری ہے. پہلے دینی تعلیم ہونا ضروری ہے. پہلے ہم جب چھوٹے تھے ہم خود مسجد جاتے تھے، پھر اسکول وغیرہ جاتے تھے. جی ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ ہم نے بھی یہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، بی اے وغیرہ کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، مولانا تسلیم صاحب جامعہ دارالہدیٰ میوات میں استاد ہیں. الحمدللہ قرآن کریم تو پڑھاتے ہی ہیں، اس کے تو ماہر مشاق استاد ہیں، اب اور جو اس کے ساتھ ساتھ انگلش اور ہندی پڑھانے کا جو ان کا زبردست ملکہ ہے وہ لاجواب ہے. یہ بچوں کو 3 مہینے کے اندر، جو چھوٹا ہو بڑا ہو، ہندی اور اردو اتنی زبردست سکھلا دیتے ہیں، اور انگلش میں بھی اچھی پکڑ رکھتے ہیں. جو یہ نئی نئی خرافات جو پیدا ہو رہی ہیں، یہ صرف دین کی دوری کی بنا پر ہے. ہمارا نیا بچہ، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے 2 4 5 سال کا، وہ اسلامی تعلیم سے بالکل ناواقف ہے. جی جی نہ اس بات کا افسوس ماں باپ کو ہے کہ میرے بچے کا کیا حال ہے، اور بس اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں. اب وہ کیا سیکھتے کیا نہیں سیکھیں، چلو وہ سیکھتے ہوں گے لیکن دین سے بالکل نابلد ہیں. جی اس کی بنا پر یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے. ورنہ تو ہم اب سے پہلے دیکھتے تھے ہماری مسجدوں میں تہجد گزار لوگ بھی مل جاتے تھے. جی جی ایک تو یہ بیماری فون ایسی آ گئی ہے جس کی بنا پر کچھ کیا ہی نہیں جاتا. بچے بھی سارے 99% بچے سب اسی میں ملوث ہیں. جی جی بالکل. اور پھر اب دین سے دوری، مسجدوں سے دوری، اس میں یہ کافی نقصان دہ چیز ہے. میں امید کرتا ہوں اپنے جو اسکول بھائی ہیں جنہوں نے اسکول قائم کر رکھے ہیں، بہت جلدی سے جلدی اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہمیں بھی اپنے اسکولوں کے اندر دین تعلیم کو، قرآن کریم ہے، عقائد ہے، اور ابتدائی تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات، یہ بہت جلدی شروع کر دینی چاہیے. جی جی وقت کا بالکل تقاضا ہے. بالکل. بھائی اس پر غور کریں، فکر کریں اور سوچیں. واقعی سوچنے والی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.